اور آیت نمبر 31 ختم ہو کر 32 شروع ہو رہی ہے. آیت نمبر 31 ختم ہو کر 32 شروع ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی خلق السماوات والارض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. اللہ الذی وہ ہے خلق جس نے پیدا فرمایا السماوات آسمانوں کو والارض اور زمینوں کو. اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا. وانزل اور اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی. وانزل من السماء ماء اور آسمان سے پانی اتارا، بارش نازل فرمائی. فاخرج اور پھر نکالے بھی اس کے ذریعے من الثمرات ثمرات پیداوار. پھر اللہ رب العزت نے اس سے پیداوار اگائی، پیداوار نکالی. رزقا لکم تمہارے استعمال کے لیے. وسخر اور اسی نے کام میں لگایا، لکم مسخر کیا اور اسی نے مسخر کیا، تابع کیا، لکم تمہارے الفلک کشتیوں کو، اور اسی نے کشتیوں کو تمہارے تابع کیا. لتجریہ کہ وہ رواں دواں رہیں، فی البحر سمندروں میں، بامرہ اللہ کے حکم سے. اور اسی نے کشتیوں کو، جہازوں کو، کشتیوں کو تمہارے تابع کیا، تمہارے کنٹرول میں کیا، تاکہ یہ اس کے حکم سے تمہیں لے کے چلتی رہیں. وسخر اور اسی نے مسخر کیا، لکم تمہارے لیے، الانہار نہروں کو، اور اسی نے تمہارے لیے نہروں کو اختیار میں دے دیا، تابع کر دیا. وسخر اور اسی نے مسخر کیا، لکم تمہارے لیے، یعنی کام میں لگا دیا تمہارے لیے، الشمس سورج کو، والقمر اور چاند کو. سورج کو اور چاند کو تمہارے لیے اس نے کام میں لگا دیا. دائبین اور یہ ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل آ رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کے پیچھے رواں دواں ہیں مسلسل. وسخر اور اس نے مسخر کیا، لکم تمہارے لیے، اللیل رات کو، والنہار اور دن کو، اور اسی نے تمہارے لیے دن اور رات کو مسخر کیا. یہاں پر بھی مسخر کا لفظ آ رہا ہے، اور قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہوں پر اللہ رب العزت نے دنیا کی اشیاء اور دنیا کی نعمتوں کے بارے میں ذکر کیا کہ اللہ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا. مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے تمام فائدے وہ تمہارے لیے عام کر دیے ہیں، کہ یہ سب چیزیں تمہیں فائدہ پہنچائیں، یہ سب چیزیں تمہیں نفع پہنچائیں. جیسے ہم نے جانوروں کے بارے میں بھی پڑھا ہے، اللہ نے جانوروں کو مسخر کر دیا تمہارے لیے، تمہارے تابع کر دیا، یعنی فائدہ پہنچائیں. تو کائنات کی تمام چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے مسخر کر دی ہیں،
اور مسخر کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ذمہ داری یہ لگا دی ہے کہ وہ انسان کو فائدہ پہنچائیں، کہ ان سے انسان کو فائدہ پہنچے، اب چاہے وہ آسمان ہو اور چاہے وہ زمین ہو۔ اللہ نے قرآن کریم میں یہی فرمایا، تمہارے لیے زمین کو اللہ نے مسخر کیا، یہاں پر تو شاید نہیں ہے لیکن اور جگہوں پر وسخر لکم الارض، تمہارے لیے زمین کو مسخر کیا کہ یہ اپنے سارے فائدے تمہیں مہیا کرے۔ تو دو چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا، ایک یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں ذکر کی ہیں تو پیدا اللہ نے کی ہیں، پیدا اللہ نے کی ہیں، اور دوسری چیز یہ بیان فرمائی کہ جو پیدا کی ہیں تو تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں۔ یہ ہم پہلے پارے میں پڑھ کے آئے ہیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، کہ ہم پہلے پارے میں یہ پڑھ کے آئے۔ تو بتانا یہ چاہتے ہیں اللہ رب العزت کہ تمہاری وہ ذات تمہیں جو کچھ پہنچ رہا ہے اس ذات کی طرف سے پہنچ رہا ہے، تمہیں جو کچھ پہنچ رہا ہے اس کی طرف سے پہنچ رہا ہے، سورج کی روشنی ہو، رات کا آرام اور سکون ہو، چاند کی جگمگاہٹ ہو، ہواؤں کی سرسراہٹ ہو، دریاؤں کا بہنا ہو، پرندوں کا بولنا ہو، جانوروں کا گوشت کی صورت میں، دودھ کی صورت میں نفع پہنچانا ہو، شہد کی مکھیوں کا شہد مہیا کرنا ہو، زمین کا اپنی فصلیں اگانا ہو، اور پہاڑوں کا جو اندر اللہ کی طرف سے ان کے اندر جو معدنیات ہیں وہ نکالنا ہو، کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، یہ سب تمہیں اللہ رب العزت دے رہے ہیں۔ یہ سب یہ ایک زاویہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ایک زاویہ جو ہے نا یہ درست ہو جاتا ہے جب لائن یہاں آ کے ملتی ہے نا کہ یہ سب کچھ انسان کے لیے اس نے بنایا ہے اور اس کا سارا نفع انسان کو وہ پہنچا رہا ہے، تو پھر بہت کچھ خود بخود مائنس ہو جاتا ہے، پھر بہت کچھ خود بخود مائنس ہو جاتا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس اللہ نے تمہارے لیے کام میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو، دائبین، اور یہ مسلسل دونوں رواں دواں ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ وَآتَاكُمْ، اور اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، من کل، ہر وہ چیز، ما سألتموہ، جو بھی تم نے اللہ سے مانگی، جو بھی تم نے اللہ سے مانگی۔ وَإِن، اور اگر، تعدو، اگر تم شمار کرو، گننا چاہو، نعمت اللہ، اللہ کے احسانات کو اور اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تم ان کو نہیں شمار کر سکتے، تم ان کو نہیں گن سکتے۔ ان الانسان، بے شک انسان، لظلوم، بڑا ہی ظالم ہے، کفار، بڑا ہی ناشکرا ہے، بڑا ہی ظالم ہے اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اس کا ظلم کیا ہے؟ اس کا ظلم یہ ہے کہ یہ اپنے مالک کو بھول جاتا ہے، سب سے بڑا ظلم یہ اپنے اصل مالک کو، بہت کم لوگ اپنے مالک کو یاد رکھتے ہیں، ورنہ انسانوں کی اکثریت اپنے مالک کو بھول جاتی ہے۔ وہ کریڈٹ چیزوں کا خود لیتی ہے یا مخلوق کو دیتی ہے، پھر مخلوق کے آگے جھکتی ہے۔ انسان مخلوق کے سامنے جھکتا ہے، پھر مخلوق کے گن گاتا ہے، پھر مخلوق کے لیے نعرے مارتا ہے، پھر مخلوق کے لیے جان مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، حالانکہ دیا اس کو سب کچھ اس نے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اب یہ سورت، اس کا نام سورہ ابراہیم ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی نسبت سے وہ اب آگے شروع ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چند جملوں کے اندر نا انسان کی ایسی رہنمائی کی ہے، ان چند جملوں کے اندر، کہ پوری کائنات
یہ تمہیں فائدہ پہنچا رہی ہے، تو اس کائنات کو کس نے کائنات کو یہ پیغام دیا ہے یا اس طرف جوڑ دیا یا موڑ دیا کہ وہ انسان کو فائدہ پہنچائے؟ کس نے؟ اور پھر یہ جتنی چیزیں ہیں ان میں جو نقصان دہ چیزیں ہیں، اللہ رب العزت کا ایسا عجیب فضل اور کرم ہے کہ وہ نقصان دہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت خود ہی روک لیتے ہیں، وہ انسان تک نہیں پہنچنے دیتے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں کہ ہماری یہ جو زمین ہے تھوڑا سا اوپر جا کر ایک اوزون کی تہ کہلاتا ہے۔ اوزون کی ایک تہ ہے، یہ اوزون اب تو ماشاءاللہ بہت ہی بہتر طور پہ جانتے ہیں، اللہ رب العزت نے ایک تہ رکھی ہوئی ہے۔ وہ کیوں ہے؟ آپ کہہ لیں اس کو ایک طرح کی چھلنی کہہ لیں کہ اوپر سے سورج جو روشنی کرنیں اور شعاعیں چھوڑتا ہے ان میں بعض شعاعیں بڑی تیز ہوتی ہیں، انسان اور انسانی زندگی کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے درمیان میں ایک تہ رکھی ہے کہ وہ تہ ان نقصان دہ شعاعوں کو جو انسان کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں وہیں روک لیتی ہے، وہیں روک لیتی ہے۔ پھر ہم یہ بھی پڑھ کے آئے ہیں، چند دن پہلے ہی ہم نے پڑھا ہے کہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو ہمہ وقت انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، ورنہ اس کائنات میں ایسی قوتیں ہیں جو ایک لمحہ انسان کو زندہ نہ رہنے دیں، تو نقصان بھی نہیں پہنچنے دیتا۔ نقصان سے بھی اللہ رب العزت انسان کو بچاتے ہیں۔ بارش جب بادلوں سے نکلتی ہے تو اس کی جو سپیڈ ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ اتنی زیادہ سپیڈ ہوتی ہے اگر اس رفتار سے بارش زمین پر پڑے تو بارش کا قطرہ جس کے سر پہ پڑے گا نا تو وہ اندر دھنس جائے گا، اور زمین پر پڑے تو زمین کو وہ کر دے، خراب کر دے، زمین کے اندر دھنس جائے جیسے گولی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا یہ فضل ہے کہ جو اس کی نقصان دہ حالت ہے اللہ پاک اس کو بتدریج کم کرتے جاتے ہیں، سپیڈ بریکر ہیں درمیان میں جو اس کی رفتار کو کم کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے 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 جب وہ زمین پر پہنچتی ہے تو انسان کے لیے خوشگوار اور نفع بخش بن چکی ہوتی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو اللہ رب العزت کا یہ بھی عجیب احسان ہے کہ جو نقصان پہنچنے والی چیزیں ہیں اللہ پاک انسان کو ان سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب نظام بنایا ہے، یہ جو سورج ہے یہ کچھ وقت کے لیے ہمارے سامنے اپنا رخ کرتا ہے، پھر اللہ پاک اس کا رخ موڑ دیتے ہیں، سورج کا رخ اللہ پاک موڑ دیتے ہیں، یا زمین کا رخ اللہ پاک موڑ دیتے ہیں، رات آ جاتی ہے۔ اگر 24 گھنٹے یہ سورج ہمیں بھگتنا پڑے نا بڑا مشکل ہو جائے۔ تو تھوڑا سا ہمیں روشنی کی ضرورت تھی، چند گھنٹے 10 12 14 15 گھنٹے تو وہ سورج ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور پھر جب ہماری برداشت ختم ہونے لگتی ہے، بہت ہو گیا اب، تو پھر گرمیوں میں خاص طور پر جو لوگ مشقت اور محنت میں یا دھوپ میں آتے جاتے ہیں نا تو عصر کا ٹائم اخیر ہو جاتی ہے، ان کی شام جب ہو رہی ہوتی ہے تو اللہ پاک ان کو پھر رات نصیب فرما دیتے ہیں، سکون، رات پرسکون ہو جاتی ہے۔ سردیوں میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ دھوپ نکال دیتے ہیں، سردیوں میں اللہ تعالیٰ اگر رات ہی رہے نا اتنی ٹھنڈ تو شاید انسان اس کا تحمل نہ کر سکے، مشکل ہو جائے انسان کے لیے بہت زیادہ۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کے احسانات کو گننا بھی چاہو، لَا تُحْصُوهَا، تم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے، گن بھی نہیں سکتے، لیکن إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، انسان بڑا ظالم اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، دلائل چل رہے ہیں توحید کے، اللہ کی وحدانیت کے دلائل چل رہے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل پیش فرمائے، سورج، چاند، ستارے، پیچھے مشرکین سے سوال جواب بھی ہوتے رہے، ان کا کفر ان پہ عیاں کیا گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی ضمن میں وہی پیغام ہمیں پھر دوبارہ سنایا جا رہا ہے، اللہ کی وحدانیت کا، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا، بت پرستی سے، کفر سے، شرک سے اپنے آپ کو بچانے کا۔
وَإِذْ قَالَ اور جب فرمایا ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی اے میرے رب اجعل بنا دیجئے هذا البلد اس شہر کو آمنا امن والا، اس شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے مکہ آئے اللہ کے حکم سے یہاں پر، تو یہ دعا مانگی۔ بہت سی دعائیں ہیں قرآن کریم میں، ان میں سے کچھ دعائیں یہاں پر بھی ذکر ہیں کہ رب اجعل اے میرے رب بنا دیجئے ھذا البلد اس شہر کو آمنا امن والا، اس شہر کو امن والا بنا دیجئے، وجنبنی اور بچا لیجئے مجھے، وبنی اور میری اولاد کو بھی، مجھے اور میری اولاد کو بچا لیجئے، ان نعبد کہ ہم عبادت کریں، الاصنام بتوں کی عبادت سے اللہ مجھے اور میری اولاد کو محفوظ فرما دیجئے۔ ربی اے میرے رب انہوں نے بے شک انہوں نے اضللنا گمراہ کیا، کثیرن بہت سے، من الناس لوگوں میں سے، اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، یعنی سبب بنے، گمراہی کا ذریعہ بنے۔ فمن پس جس نے تبعنی میری پیروی کی، جس نے میری پیروی کی، فإنہ تو بے شک وہ تو منی مجھ سے ہے، وہ تو مجھ سے ہے، ومن اور جس نے عصانی میری نافرمانی کی، فإنک تو بے شک آپ غفور بخشنے والے ہیں، رحیم رحم فرمانے والے، اے اللہ آپ بخشنے والے ہیں رحم فرمانے والے ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب انی بے شک میں نے اسکنتو ٹھہرایا من ذریتی اپنی اولاد کو، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو ٹھہرایا، بوادن ایسی وادی میں، غیر ذی زرع غیر نہیں، ذی زرع زرع کھیتی، گھاس پھوس کھیتی پیداوار، تو غیر ذی زرع بغیر جہاں کوئی کسی قسم کی وہ نہیں ہے، کھیتی وغیرہ نہیں ہے، پیداوار نہیں ہے۔ اللہ میں نے اپنی اولاد کو ٹھہرایا ہے بوادن ایسی وادی میں، غیر ذی زرع جو جہاں کوئی پیداوار نہیں ہے، بے آب و گیا، بے آب و گیا، نہ پانی ہے نہ کوئی کھیتی کوئی پیداوار ہے، یہاں پر بالکل ویرانہ ہے۔ عند بیتک المحرم اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کو لے کر یہاں آئے تھے، جس جگہ اب خانہ کعبہ ہے، یہاں جب آئے تھے تو بالکل ویرانہ تھا، میلوں دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا، نہ انسان، نہ کوئی پانی، نہ کوئی کھانے پینے کا انتظام، کچھ بھی نہیں، بالکل بے آب و گیا اور ویرانہ۔ تو انی اسکنت من ذریتی بواد میں نے اپنی اولاد کو ٹھہرایا ہے ایسی وادی میں، غیر ذی زرع جہاں کسی قسم کا کوئی سبزہ کوئی پیداوار نہیں ہے، عند بیتک المحرم عند پاس، بیتک آپ کا گھر، المحرم جو بہت ہی محترم ہے، آپ کے محترم گھر کے پاس۔ ربنا اے ہمارے رب، لیقیموا تاکہ یہ قائم کریں، الصلاۃ نماز، تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ اندازہ لگائیے نماز کا مقام کیا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے۔ آپ اچھا وہ جس گھر کی بات کر رہے ہیں نا، وہ گھر اس وقت روئے زمین پر موجود نہیں ہے، زمانے کے حادثات کی وجہ سے اس کا نام و نشان تک مٹ گیا ہے، کیونکہ وہ تھا پہاڑی علاقہ اور صحرا ٹائپ تھا، تو ریت نے اس کے ذرات سب مٹا ڈالے تھے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ یہاں اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کا گھر ہے، اور یقیناً اللہ کا گھر ہے تو عبادت کے لیے ہے، اور عبادت میں سے سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز۔ تو اللہ آپ کے اس گھر کے پاس میں نے اپنی اولاد کو ٹھہرایا، کیوں؟
ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ مساجد میں سے سب سے جو بڑی مسجد ہے، سب سے بڑی مسجد خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ سب سے بڑی مسجد ہے، سب سے محترم ہے، اور اس مسجد کی سب سے بڑی جو عبادت یہاں پر قرار دی جا رہی ہے وہ نماز ہے۔ تو مساجد کا سب سے جو بڑا مقصد ہے وہ نمازوں کا اہتمام ہے۔ مساجد کا سب سے بڑا، اسی لیے اس کا نام بھی مسجد ہے، اور مسجد سجدہ سے ہے، سجدے کی جگہ، اور سجدہ نماز کا رکن ہے۔ سب سے بڑا رکن سجدہ ہے، نماز کا سب سے بڑا رکن وہ سجدہ ہے۔ تو سجدے کی وجہ سے اس ساری بلڈنگ کو مسجد کہا جاتا ہے، نماز کی وجہ سے۔ تو اللہ میں نے اس لیے لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز قائم کریں۔ فجعل، اے اللہ بنا دیجئے، کر دیجئے، افئدۃ، دل، من الناس، لوگوں کے، تہوی، مائل، الیہم، ان کی طرف۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل کر دیجئے۔ وارزقہم، اور اے اللہ ان کو رزق دیجئے، من الثمرات، ہر قسم کے پھلوں اور پیداواروں کا۔ وارزقہم من الثمرات، ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیں نہ جا کر، دنیا مر رہی ہے جانے کے لیے، اس سرزمین پہ جائیں، اللہ کے گھر میں جائیں، خانہ کعبہ جائیں۔ دنیا وہ اس کے لیے محنت، کوشش، پیسہ، بڑے سے بڑا پیسہ لگانے کے لیے لوگ تیار ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا بھی ارادہ ہے، اللہ پاک ہمارے لیے بھی اس کو آسان فرمائے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ دعا کیسی پاورفل چیز ہوتی ہے، ہاں، وہ صدیوں پہلے بلکہ ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام ایک ویرانے میں کھڑے ہو کر، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس طرف پھیر دیجئے، بندہ بشر کوئی نہیں ہے وہاں پر، لیکن لوگوں کے دلوں کو اس طرف پھیر دیجئے، اور ورزقہم من الثمرات، اللہ انہیں ہر قسم کا کھانا پینا عطا فرمائیے۔ دیکھ لیجئے دنیا جہان کا رزق، پیداوار وہاں آتا، بہترین چیز آتی ہے وہاں پر۔ لعلہم یشکرون، تاکہ اللہ وہ آپ کا شکر ادا کرے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، آپ ہی، تعلم، جانتے ہیں، آپ ہی جانتے ہیں، ما نخفی، جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ یہ صرف آپ کی صفت ہے، آپ جانتے ہیں جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ وما یخفا، اور نہیں ہے پوشیدہ، علی اللہ، اللہ پر، من شیء، کوئی بھی چیز، اور اللہ پر کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، فی الارض، نہ تو زمینوں میں، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں۔ الحمدللہ، شکر ہے اللہ کی ذات کا، الذی، جس نے، وہب لی، مجھے عطا فرمائے، علی الکبر، بڑھاپے میں، اسماعیل، اسماعیل، و اسحاق، اور اسحاق۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں شکر ہے اس مولا کا، اس ذات کا کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں، باوجود بڑھاپے کے، مجھے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ ان ربی، بے شک میرا پروردگار، لسمیع الدعاء، دعا کو سننے والا ہے، بے شک میرا رب دعا کو سننے والا ہے۔ ربی، اے میرے رب، اجعلنی، مجھے بنا دیجئے، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی بنا دیجئے دعا کرنے والا، نماز قائم کرنے والا۔ رب اجعلنی، اے میرے رب مجھے بھی بنا دیجئے نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی، اور اولاد میں ہم بھی ہیں، اولاد میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہم بھی ہیں، تو نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعاء، میری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا، اے میرے رب، اغفر لی، بخشش فرما دیجئے میری بھی،
ولی والدیہ اور میرے والدین کی بھی، وللمؤمنین اور ایمان والوں کی بھی، یوم یقوم الحساب جس دن حساب قائم ہوگا. بس